الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 180 سورہ آل عمران۔ سامعین محترم، اسلام کے اہم ترین اور بنیادی اراکین میں سے، رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر زکوٰۃ کا بیان اس لیے بھی کیا جاتا ہے، عمومی طور پر مسلمان اسی مہینے کے اندر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک مہینے کو مختص کر دیا جائے، یہ شرط نہیں ہے کیونکہ خاص مہینہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک سال بیت جائے، وہ ایک سال کسی بھی مہینے میں جب مکمل ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اس عمل کی اہمیت کے پیش نظر رمضان المبارک سے قبل زکوٰۃ کے متعلق احکامات بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس کی یاد دہانی بھی ہو اور لوگ اس فریضے سے کہیں پہلو تہی نہ کر لیں، بلکہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن اعمال کا سب سے زیادہ ذکر کیا ان میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ قرآن پاک کے 82 مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور یہ زکوٰۃ صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئی، ہر امت پر زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے ہٹ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی تعلیمات کو آپ اٹھائیں تو آپ کو زکوٰۃ کا معاملہ وہاں پر نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ بنیادی طور پر پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بقیہ مال کو تمام قسم کے مفاسد سے، تمام قسم کی خرابیوں سے یہ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ مال زکوٰۃ جو ہے یہ جو آپ ادا کرتے ہیں ایک مسلمان کرتا، جہاں مسلمان اپنی مرضی شامل کرتا ہے وہاں وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارا مال، ہماری جان یہ ہماری نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ جو لوگوں نے ایک نظریہ نکال دیا کہ ہماری مرضی ہے، آپ کی مرضی وہاں ہوگی جو آپ کی چیز ہوگی، جو آپ کی نہیں ہے، جو اللہ کی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، یہ آیت سمجھ آ جائے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا ہے۔ مالک کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے کہ دیتا بھی خود ہے، خریدتا بھی خود ہے۔ اب عطا بھی اسی نے کی ہے اور پھر مڑ کر کیا کر رہا ہے؟ وہ ہم سے خرید بھی رہا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنوں سے اللہ نے خرید لیا ہے کیا؟ انفسهم واموالهم، ان کی جان بھی خرید لی اللہ نے، ان کا مال بھی اللہ نے خرید لیا۔ کس ان لهم الجنہ، کہ اللہ دے کر مال، اللہ مال واپس لے رہا ہے، اللہ جان دے کر جان واپس لے رہا ہے۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے، اس کی سخاوت دیکھیے، اس کی عظمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اس کے بدلے میں ایسی جنت عطا کروں گا جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ تیرے لیے جنت ہے۔ یہ ہمارے يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ دنیا کی سب سے بڑی تجارت، دنیا کی سب سے بڑی تجارت، میں دنیا کی ہر تجارت کو اگر دیکھ لوں اور اس کے منافع کو میں تقسیم کر لوں تو میرے رب نے جو منافع بیان کیا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی تجارت میں یہ منافع نہیں مل سکتا۔ کون سی تجارت ہے جس میں آپ کو 700 گنا زیادہ منافع ملتا ہے؟ تجارت والے کرنے والے جانتے ہیں کہ کتنے فیصد منافع ہوتا ہے، 2.5%، 3%، 20%، یہ تو منافع کی ریشو ہے۔ یہ کہاں ہے کہ 700%؟ سبحان اللہ، یہ تو دنیا کا کوئی ایسا نظام، ایسی کوئی تجارت نہیں ہے جس میں اتنا منافع ملتا ہو۔ میرا رب مہربان کریم رب میرا جو یہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مومنوں کو خرچ کرنے کے لیے، خرچ کروانے کے لیے، مال کو خرچ کروانے کے لیے میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ گالیں تو مکان آپ کس کا بنائیں گے؟ ٹائلیں لگا دیں گے زیادہ سے زیادہ، یہی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یا اس کی بہت زیادہ خوبصورت دینا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان اور مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور دے کر پھر اللہ اس سے قرض وصول کرتا ہے کہ یہ مجھے قرض کے طور پر واپس دے دو، اور پھر میں تمہیں جو دوں گا اللہ کا ہے، لیکن اللہ نسبت آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ وہ فی اموالہم، اس مال کے اندر جو آپ کے پاس اللہ نے رکھا ہے، حق للسائل والمحروم، اس کے اندر سائلین کا بھی حق رکھ دیا گیا ہے، محروموں کا بھی حق رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مال آپ کا نہیں ہے، اس کے اندر یہ سوچے کہ تو میرا تو ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تو سائلین کا بھی حق ہے، اس کے اندر محروموں کا حق ہے، اس کے اندر بیواؤں کا حق ہے، اس کے اندر یتیموں کا حق ہے۔ جب آپ یہ تصور ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کے مال کے اندر اتنے فیصد تو مسکینوں کا ہے، اتنے فیصد تو بیواؤں کا ہے، یتیموں کا ہے، اتنے فیصد تو میں نے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے، 2.5% پر تو آپ کا حق ہی کوئی نہیں ہے، نہ آپ کا وہ حق ہے، نہ آپ اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا مال ہے اور اللہ کی راہ میں آپ نے دینا ہے، اور مصارف میں دینا ہے جو مصارف اللہ نے متعین فرمائے ہیں۔ وہ 8 مصارف ہیں، 8 مصارف کے اندر یہ مال خرچ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اموال کے اندر اللہ تعالیٰ نے محروموں کے لیے حق رکھ دیا ہے، مساکین کے لیے حق رکھ دیا۔ دیکھیں دنیا جو ہے نا یہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی۔
اللہ نے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو امیر کر دیا ہے، کچھ کو اللہ نے غریب کر دیا ہے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں، سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا ہم چاہیں تو ہم دنیا کے سارے لوگوں کو سونے اور چاندی کے مکانات بنا کر دیں گے۔ ہم چاہیں تو یہ کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر سارے ایک جیسے ہو جائیں تو پھر خرچ کرنے والے کو کیا ملے گا اور لینے والے کو کیا ملے گا؟ پھر سارے کے سارے اگر اوپر ہی بیٹھ جائیں تو نیچے والے کہاں جائیں گے؟ سارے کے سارے نیچے بیٹھ جائیں تو اوپر کون جائے گا؟ اس لیے میرے اللہ نے توازن قائم کیا ہے دنیا کے اندر کہ ایک کو غریب بنا دیا، ایک کو امیر بنا دیا۔ جس کو امیر بنایا اس کو کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے، سارے کا سارا تو نے خود نہیں کھانا بلکہ یہاں پر خرچ کرنا ہے، اس کو تو نے کھلانا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کی ریاست کا افتتاح فرمایا تو ریاست کے جو اصول بیان ہوئے ان اصولوں میں دوسرا اصول یہ تھا اطعموا الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مساکین کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کو کھانا کھلاؤ، ویسے لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرے کے اندر پیار و محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اگر 10 ڈشیں خود کھاتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ 10 ڈشیں کھا رہے ہیں اور مجھے ایک بھی نصیب نہیں ہے تو لا محالہ کیا ہوگا؟ اس سے نفرت پیدا ہوگی، میرے ذہن کے اندر آپ کے متعلق نفرت پیدا ہوگی۔ شریعت نے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے پیار و محبت کا جذبہ یہ پیدا کر دیا کہ آپ جو کھا رہے ہیں ان میں سے آپ نے ان کو بھی کھلانا ہے، ان میں سے آپ نے ان کو کھلانا ہے۔ یاد رکھیں کہ مسلمان جب مال خرچ کرتا ہے تو ناقص مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، وہ تو بہترین مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیات مبارکہ اترتی ہیں حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک خوبصورت باغ ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اس سے بہترین باغ کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسجد نبوی کا دروازہ کھلتا ہے، باغ کی طرف کھلتا ہے، اور اتنا خوبصورت باغ، اس قدر اس کی کمائی ہے اس باغ کی۔ تو فرمایا کہ جب یہ آیت اتری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے یہ جنت چاہتا ہوں، نیکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہے اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، واہ واہ، یہ الفاظ بہت خوشی کے موقع پر کہے جاتے ہیں اور بہت حیرانگی کے موقع پر کہے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ طلحہ یہ تو بہت خوبصورت مال ہے اور بہت پیارا مال ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ اپنے لیے رکھ لو، کہا نہیں میں نے عہد کر لیا ہے۔ فرمایا کہ پھر ایسا کرو، کی چاہت نہیں ہے، یہاں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، جہاں شریعت کی مطابق ہے، جہاں شریعت کے اصول ہیں، وہاں آپ کی ذات پیچھے ہو جاتی ہے، شریعت آگے ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو رشتہ دار قریبی تھے وہ ان سے میری ناراضگی چل رہی تھی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول معاملہ تو یہ ہے۔ فرمایا کہ پھر قرآن کی جو آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس پر عمل کرنا اور اللہ سے جنت لینا اتنی آسان تو نہیں ہے۔ اللہ سے جنت لینی ہے تو پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی یہ غریب لوگ تھے، سب سے زیادہ غریب تھے اور قریبی بھی وہ تھے۔ میں گیا اور میں نے وہ مال ان کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے کہا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے گواہ رہیں، آپ اللہ کے سامنے میرے گواہ رہیں کہ میں نے یہ مال اللہ کے لیے دیا ہے اور اپنے ان رشتہ داروں کو دیا ہے جن سے میری ناراضگی چل رہی تھی۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل آپ دیکھیے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا نیکی کے متعلق، کہ وہ اچھا مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے، بہترین مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے، خوبصورت مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بچ گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا، جو خراب ہو گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ آپ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک جو آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں، جو اللہ کے لیے بھیج رہے ہیں، جو ذخیرہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ اتنا بوسیدہ بھیج رہے ہیں، وہ اتنا خراب بھیج رہے ہیں، یہ آپ کو کل کیا کام آئے گا، یا کل آپ کو کیا یہ بچائے گا۔ اس لیے جو مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ مال سب سے اچھا مال ہوتا ہے، سب سے خوبصورت مال ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ تاکید کی ہے، خبردار خبردار زکوٰۃ کے حوالے سے کہیں غلطی نہ کھانا۔ جس طرح حکم ہے نا کہ نماز کے متعلق غلطی نہ کھانا، نماز کے متعلق ہر غلطی آخری غلطی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو شخص اونٹ دیتا تھا
اس کے ساتھ مہار دیتا تھا. آج اگر اونٹ دے گا مہار نہیں دے گا تو میں مہار لینے کے لیے اس کے ساتھ جہاد کروں گا. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ تو زکوٰۃ یہ اسلام کے رکنوں میں سے ہے. اس کی وصولی اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر تیاری کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، سال بھر اس کے متعلق سوچتے رہنا، سال بھر اس کے لیے پلان کرتے رہنا کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. یاد رکھیں بہت بڑا نقصان ہے. یہی تو ہماری آزمائش ہے، یہی تو ہماری ابتلا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کس انداز سے پورا کرتے ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ جی ہم اس کا کوئی بہتر انداز سے نہیں کر سکے یا فلاں نہیں کر سکے فلاں نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ بتلاؤ تم نے اگر باقی سب کچھ کر لیا ہے تو زکوٰۃ کے معاملے میں تمہاری کمزوری کیوں ہوئی؟ زکوٰۃ کے معاملے میں تم جو ہے پیچھے کیوں رہ گئے؟ زکوٰۃ کے معاملے میں جو کتنا ہے 100 میں سے کتنا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ سمجھے کہ یہ جو ہے نا یہ 100 روپیہ ہے. ٹھیک ہے. اب دینا کتنا ہے؟ سب سے کم ہے زکوٰۃ، سب سے کم زکوٰۃ. یہ 100 ہے تو یہ بھی آپ کا ہے، 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 یہ بھی آپ کا ہے. یہ اس کا یہ آخری حصہ یہ بھی آدھا آپ کا ہی ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے جس کو 40واں حصہ کہا جاتا ہے 2.5%، یہ کس کا ہے؟ اگر اس کو دینے میں بھی ہم کوتاہی کر دیں تو بتلائیے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے بخشش ہوگی، کیسے جان چھوٹے گی. تو یہ آخری بالکل دینا ہے، اینڈ پہ جا کر دینا. یہ سارے کا سارا آپ کا ہے، صرف آخری حصہ اللہ کے حق میں دینا. آخری حصہ جو ہے یتیموں میں، مساکین میں، بیواؤں میں دینا. آخری حصہ جو ہے مصارف زکوٰۃ پہ خرچ کرنا ہے. اگر آپ یہ حصہ بھی نہیں نکال سکتے اپنے مال کا، 9 حصے 9.5 حصے آپ نے خود اپنے استعمال میں کرنے ہیں، آخری حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. اگر اس کو بھی بندہ کمزوری کا شکار کر دے اور اس کے لیے بھی بندہ کوئی طریقہ کار متعین نہ کرے اور اس کے لیے بھی سستی اور تساہل کا شکار ہو جائے تو بتلائیے پھر مسلمانی کیسی ہے؟ بتلائیے پھر اللہ سے محبت کیسی ہے؟ بتلائیے پھر شریعت پر گامزن رہنے کا کیا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم شریعت پر چل رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ ان اموال کا حساب اور ان کے متعلق بہت سوچ و فکر کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. فرمایا کہ تم زکوٰۃ جب دیتے ہو تو زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دو، کسی اور معاملے میں زکوٰۃ خرچ نہ کرو. پھر فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. ہم وصیت کرتے ہیں تمہیں. یہ ایک پیغمبر کے الفاظ ہیں، حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں کہ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور کبھی بھی زکوٰۃ کے معاملے میں غلطی نہ کھانا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت، و اقام الصلاۃ اور نماز کے قیام، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا وویل، قرآن کے الفاظ ہیں وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. فرمایا ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. کون سے مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے مسلمانوں کو مشرکوں میں شمار کیا گیا ہے. وویل للمشرکین قرآن کے الفاظ ہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے. پھر فرمایا والذین لا یکزنون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا کہ وہ لوگ جو جمع کر کے مال رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگاتے ہیں اور پیسوں کی جو ہے وہ گن کے گٹھڑیاں باندھ کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ قیامت والے دن میدان محشر کے اندر یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی یہ مختلف قسم کے جانوروں کے روپ دھارے ہوئے ہوگی. کوئی تو فرمایا کہ اگر سونا اور چاندی ہے تو اس کی تختیاں گرم کر کے اور شدید ترین جہنم کی آگ میں ان تختیوں کو ابال کر اس شخص کو لگایا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کسی نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو اونٹ اس کو رونتے رہیں،
میدان محشر کے اندر رومتے رہیں گے اس کو. اگر گائے کی نہیں دی گائے رومتی رہیں گی, اور اگر بکریوں کی نہیں دی تو بکریاں اس کو کچلتی رہیں گی. میدان محشر کے اندر اس کے ساتھ خوفناک حساب و کتاب ہوگا جو شخص زکوٰۃ کا ادا نہیں کرتا. پھر فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار, فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت والے دن یہ شخص جہنم میں جائے گا. یہ واضح الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر یہ فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین, فرمایا کہ جو قوم بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان پر فقر و فاقہ مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر فقر و فاقہ مسلط کرتے ہیں. فقر و فاقہ کیسے آتا ہے کہ اللہ بارشیں روک لیتا ہے. اللہ بارشیں روک لیتا ہے. بارشیں رکنے کا سبب, بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. تو یاد رکھیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے, اپنے مال کا حساب و کتاب کیجئے, اپنے مال کے متعلق بہت زیادہ فکر مند رہیے کہ یہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال کے معاملے میں کہیں آپ غلطی نہ کھا جائے. پورا سال یہ سوچتے رہیں اور پھر حساب و کتاب کر کے اور صحیح انداز سے فرضی صدقہ اپنا ہر حال میں ادا کریں. اس میں غلطی آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.